السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بتانے جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی کافر تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی کتنی فٹ کی تھی آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، قصے کو آخر تک سنیے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں ڈراتا ہوں تم لوگوں کو ایک دن سخت دردناک عذاب سے۔ قوم نے نبی کی بات جھٹلائی، قوم کے رؤساء اور بڑے بول پڑے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك إلا بشرا مثلنا، کہ ہم نے تم کو پایا ہم جیسا ایک انسان۔ اللہ کو تو ہی ملتا تھا نبی بنا کر بھیجنے کے لیے، نبی تو ایک فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ قوم نافرمان رہی۔ میرے دوستو، نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی زندگی دی تھی، 1000 سال کی زندگی تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا اور اپنی قوم کو سمجھایا۔ بت پرستی سے منع کرنے والے تھے، لیکن قوم نافرمان تھی، نہ مانتی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم نے بہت اذیتیں دی، بہت تکلیفیں دی، لیکن نوح علیہ السلام برداشت کرتا رہا۔ اتنی زیادہ تکلیفیں دی، پتھر مارے گئے، ان کو پتھر میں بالکل دفن کیا گیا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ جب ہوش میں آتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، ان کی سزا، ان کی گناہ بخش دے، ان کی نسل میں کوئی آئے گا وہ اسلام قبول کر لے گا۔ میرے دوستو، جب نوح علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ چلاتا رہا، آخر کر اللہ رب العزت سے ندا کی کہ یا اللہ ابھی میں اس قوم سے مایوس ہوا ہوں، اس قوم کے بارے میں آپ میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد میں کسی کو ہدایت نہیں دوں گا تیرے قوم میں، جس نے ایمان لانا تھا لے آئے، اب ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دو۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس قوم سے مجھے نجات دے۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبر دی، حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اس میں آپ سب لوگ بچ جائیں گے اور جتنی بھی باقی رہیں گے میں اس کو غرق کرنے والا ہوں طوفان کے ذریعے۔ میرے دوستو، جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے گئے، جب کشتی بنا رہے تو ان کے سردار جب ان پہ گزرا کرتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے کہ کیا کرنے والے ہو۔ نوح علیہ السلام ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ اے قوم، یہ کشتی میں بنا رہا ہوں، جو ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا، اللہ کی عذاب آنے والی ہے۔ تو وہ رؤساء، وہ بڑے جو تھے، وہ استہزاء کرتے تھے کہ یہاں پانی تو ہے ہی نہیں، ساری زمین خشک ہی خشک ہے، پینے کو پانی نہیں ملتی، تو اس میں کشتی کو کس طرح چلائے گا۔ دوستو، جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اس کو کشتی بنانا سکھائی۔ یہ کشتی 300 گز لمبا، 50 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، اور یہ 3 منزلہ پہ مشتمل تھی۔ اس میں کھڑکیاں بھی چوڑی۔ سب سے پہلے کشتی کا ایجاد حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ دوستو، جب کشتی تیار ہوئی تو اللہ رب العزت نے آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسا، زمین بھی ابل پڑنے لگی، چشمے نکلنے شروع ہوئے، ہر طرف سے پانی کا پانی ہی نکلنا تھا، سارے دنیا میں پانی بہہ گیا، ساری جگہوں پہ پانی ہی پانی نظر رہا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو بچا دیجئے، نجات دیجئے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ جو ایمان لے آئے تھے، اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو کشتی میں بٹھاؤ، اپنے اہل و عیال کو کشتی میں بٹھاؤ، اور جو چرندے پرندے وغیرہ تھی، جو چیزیں انسان کے لیے ضروری تھی، جیسا بکری، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ ہو گئے، اس کا بھی ایک جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا اور کشتی روانہ ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ نافرمان تھا، اپنی بیٹے کو آواز دی
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹا آ جا، کشتی میں بیٹھ جا اور کافروں کے ساتھ مت ہونا۔ نوح علیہ السلام کو بیٹا بول پڑا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے رحم کے بغیر، آج کسی کو بھی بچنا نہیں ہے۔ جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو کشتی سے باہر ہے وہ نہیں بچے گا۔ یہ کنارے پہ ہی کڑا تھا، موج آ رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ایک موج آئی اور ان دونوں کے درمیان آہل بن گئی اور یہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیٹا بھی اس میں ڈوبا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ عذاب 40 دن یا 6 مہینے تک چلتا رہا۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ عذاب کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی کو بند کر، زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے، اور جو پانی بچتا وہ نہر و دریاؤں میں چل پڑی۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی جدی کے پہاڑ کے کنارے پر نکلی، جو عراق کا موصول مشرقی علاقہ ہے، اور جدی پہاڑ اس جگہ کا نام ابھی ارمینیا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو وہاں لے گیا۔ تو میرے دوستو، نوح علیہ السلام کی اس دعوت تبلیغ میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی اور باقی قوم کو غرق کر دیا۔ پھر انسانوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے ذریعے چالو کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں پہ ہمارا نوح علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔